ایک لڑکی کچھ دیوانی سی، مانا کہ جناب ہر حلیے میں اسمارٹ لگتے ہیں، مگر رسم دنیا، موقع اور دستور بھی کچھ ہوتا ہے نا۔ اہراز اور بابر لاؤنج میں ہی تھے جب ان کی نظر اندر آتی دادو پر پڑی تو وہ دونوں کھڑے ہو کے آگے آئے، مگر فوراً ہی واپس پلٹ کر منہ بنا لیا، کیونکہ دادو کے پیچھے امبر بھی چلتی آ رہی تھی اور اس سے تھوڑی تو ناراضگی بنتی تھی۔ دیکھا دادو، یہ لوگ سیدھے منہ بات تو کرتے نہیں ہیں مجھ سے، بندہ یہاں آ کر کیا کرے؟ سیدھے منہ بات کرنے کے لیے بندے کا میسر ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ بابر خفا خفا سے لہجے میں بولا تو اس نے مزید بحث کرنے کی بجائے گفٹ آگے بڑھائے۔ ہیپی برتھ ڈے بوتھ آف یو۔ دادو انہیں دوبارہ سے خوش ہوتا دیکھ کر تسلی سے بیٹھ گئیں۔ ارے واہ، تیاری تو خوب کی ہے، مگر کیک کہاں ہے؟ اس نے لاؤنج میں نظر گھمائی اور دل کھول کر تعریف بھی کی۔ یہ رہا کیک۔ اہراز کیک لے کر آیا تو وہ اس پہ لگانے کے لیے کینڈلز اٹھانے لگی۔ بابر کیمرہ مین کی شفٹ سنبھال چکا تھا۔ راضی تیار ہو کر آیا تو پہلی نظر اس پہ پڑی، وہ بے ساختہ ٹھٹک گیا۔ وہ بہت محفیت سے کیک پر جھکی کینڈلز جلا رہی تھی۔ پیلی زرد روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا حسن بخش رہی تھی، جیسے اس کے چہرے کے گرد رنگوں کا ہالہ سا بن گیا ہو۔ وہ اپنے کام میں خاصی مصروف سی نظر آئی۔ بابر نے بہت احتیاط سے کیمرہ امبر سے ہٹا کر راضی کی طرف کیا۔ چند لمحوں میں راضی کی محویت ٹوٹی تو وہ مصنوعی غصہ چہرے پہ سجا کر آگے بڑھ آیا۔ بابر نے پھرتی سے اسٹائل بدلا تھا۔ راضی پہ نظر پڑتے ہی امبر نے منہ پھیر لیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں بابر اور اہراز نے کیک کاٹا، جبکہ اس دوران کیمرہ مین کے فرائض راضی بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ میں چلوں، اب بہت اچھی خاصی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اٹھی تو اہراز نے منہ پھلا لی۔ تھوڑی دیر اور رک جائیں نا پلیز، ابھی فی الحال تو جانے دو، دوبارہ پھر آ جاؤں گی، ویسے بھی حالات بہتر لگ رہے ہیں۔ وہ کنکھیوں سے راضی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جاؤ راضی، امبر کو ذرا گھر تک چھوڑ آؤ۔ دادو کے حکم پر راضی حیران ہوا۔ دادو، یہ کون سا کہیں دور سے آئی ہے؟ یہ سامنے ہی تو گھر ہے۔ راضی، دادو نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہت خوشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا تو وہ باہر نکلتے ہوئے رکی اور ایک نظر اس کو دیکھا۔ یوں خود پہ جبر کرتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگتے، آپ جائیے، میں خود چلی جاؤں گی، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ گولڈن اور بلیک لانگ سکرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو اکٹھا کر بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ گردن کے دائیں جانب سیاہ دل راضی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ آج راضی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اب میری زیادہ پرواہ مت کریں، لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے وہ بولا تو وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر آگے بڑھ گئی اور سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آج پھر راضی کے سامنے ان تینوں کی پیشی تھی۔ وہ دونوں تو سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر وہ متواتر ببل گم چباتے ہوئے بے نیازی کا عظیم الشان نظارہ پیش کر رہی تھی۔ تم لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس طرح کی حرکت کس طرح کے نقصان کا موجب بن سکتی ہے؟ واٹ؟ نقصان کا کیا بن سکتی ہے؟ وہ ناسمجھی والے انداز میں پوچھنے لگی تو وہ اسی پہ الٹ پڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہیں تو اب سمجھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اوہ، تو پہلے دل کے کہنے پہ سمجھاتے تھے، وہ سر ہلا کر سمجھتے ہوئے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ گاڑی کی چابی میرے روم سے کس نے اٹھائی تھی؟ بھائی، آپ کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ لیں، پر اب اس طرح پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بابر سنیکرز کی ٹو سے کارپیٹ کریدتے ہوئے جھجک کر بولا، صاف ظاہر تھا کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اٹھائی تھی چابی، جواب انتہائی پرسکون لہجے میں امبر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے،
راضی غصے کو مشکل سے ضبط کرتے ہوئے ان کی طرف پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں تو تقریباً بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکل گئے، مگر عنبر بے پرواہی سے وہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر اس کے جانے کا منتظر رہا، مگر وہ ڈھیڈوں کی طرح بیٹھی رہی۔ شام ہونے والی ہے، اٹھو، جاؤ اپنے گھر کی راہ لو۔ عنبر نے اطمینان سے اسے دیکھا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بولی، آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ ایک تو یہ لڑکی بات ایسے کرتی تھی کہ راضی کا دل چاہتا تھا کہ ایک تھپڑ تو لگا ہی دے، پھر بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ دادو 2 دن پہلے اسلام آباد گئی ہیں۔ چچا کی طبیعت جب تک ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو دادو نہیں آئیں گی واپس۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اب جب تک وہ واپس نہیں آتی تب تک تم اپنے گھر تک ہی محدود رہو۔ دادو نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ وہ نہایت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ بھی بڑے رسان سے بولا، پھر یہ کہ تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ دادو نے کہا تھا کہ یہ گھر ان کے نام ہے، اس لیے آپ مجھے یہاں سے نہیں روک سکتے۔ یہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، میرا دل کرتا ہے تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ اف، ذرا سی گاڑی کیا چلا لی، آپ کا تو غصہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ 2-4 اسکریچز ہی آئے ہیں نا، پیسے لے لیجیے گا آپ مجھ سے۔ کاش 2-4 اسکریچز تمہیں بھی آ جاتے، اسی بہانے تم اپنے گھر میں تو ٹکتی۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا تو اس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اگلی دفعہ جب آپ کی گاڑی لے کر جاؤں گی تو یہ دھیان ضرور رکھوں گی۔ اب بک بک بہت ہو گئی، یو کین گو نا۔ وہ جس طرح حکمیہ اور سرد لہجے میں بات کرتا تھا، یہی عنبر کی چڑ تھی۔ اسے راضی کی بات ماننا اپنی ہار اور شرمندگی کے مترادف لگتا تھا۔ آپ کیا ڈرتے ہیں مجھ سے؟ وہ بڑے سکون سے بولی تو وہ جذب بس سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اصولاً تو تمہاری شکل سے ڈرنا چاہیے، مگر میں تمہاری عقل سے ڈرتا ہوں۔ اس کا طنز عنبر کو سمجھ تو کیا آتا، الٹا وہ خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بہت ذہین ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولی تو وہ اکتا کے رہ گیا۔ راضی ہاتھ پہ بندھی گھڑی چہرے کے آگے کر کے دیکھنے لگا۔ مطلب واضح تھا کہ اس کے پاس فضول بحث کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا، مگر ایک دم سے جتانے والے انداز میں بولی، مجھے ذرا کام ہے اس لیے ابھی چلتی ہوں۔ تم اپنا کام اطمینان سے 3-4 ہفتوں تک کمپلیٹ کر سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ عاجز آ کر بولا اور گیٹ بند کرنے کے خیال سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گیٹ کراس کر گئی تو اس نے کھٹاک سے کنڈی لگائی۔ اندر آنے تک نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ راضی ان دونوں کے کمرے میں آیا تو وہ دونوں اپنے سامنے کتابوں کو ڈھیر لگائے ان میں غرق نظر آئے۔ راضی وہیں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بھائی، آپ نے عنبر کو ڈانٹا تو نہیں؟ احراز نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کسی کی ڈانٹ کھانے والی ہے کیا؟ وہ دونوں اس کی بات پر جیسے مطمئن ہو گئے۔ ویسے تم لوگ مجھ سے پوچھ کر گاڑی لے جاتے تو اور بات تھی، اور سب سے فضول بات یہ کہ گاڑی عنبر صاحبہ چلا رہی تھی۔ سچی بات بتاؤں بگ برادر، بابر سر کھجاتے ہوئے بولا، آئیڈیا میرا ہی تھا۔ وہ نہ بہت شوخیاں مار رہی تھی، اپنے آپ کو کنگ آف ڈرائیونگ سمجھتی تھی، مگر ساری پول کھل گئی۔ اس کی بات پر راضی نے تعصب سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ شکر کرو کہ صرف گاڑی کو ہی اسکریچز آئے ہیں۔ خیر، اگر کبھی تم لوگوں نے گاڑی استعمال کرنی ہو تو مجھ سے پوچھ کر لے لینا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کو گاڑی ہی گفٹ کر دوں، کیا خیال ہے؟ دونوں کے ساتھ بیک وقت نفی میں ہلے۔ کیا؟ راضی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بھائی، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا لیں آپ سے، کچھ ایسا کہ آپ کو بھی سوچنا پڑ جائے۔ وہ مسکرا دیا اور کندھے اچکائے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ کیا کوئی ہے گھر پہ؟ کہاں گئے سب؟
اس نے लाउंज में खड़े होकर गला फाड़कर कहा, बाबर और अराज कॉलेज गए हैं। वो अच्छे से जानती थी, मगर यूं ही राजी को तंग करने के ख्याल से वो इधर चली आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, वो अंदर नहीं था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी तो वो मुस्कुराती हुई इत्मीनान से अंदर आ गई। मिस्टर राजी फारूकी, स्टीवन मैन। उसने बेड की साइड टेबल पर पड़ी राजी की तस्वीर को देखकर मुंह चिढ़ाया, फिर बड़े इत्मीनान से उसके बेड पर तकिया ऊंचा करके टेक लगाकर नीम दराज हो गई। चंद लम्हों बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो नमदार हुआ। सामने बेड पर बैठी अंबर को देखकर वो ठिठक गया और पास ही सोफे पर पड़ी शर्ट उठाकर फौरन पहनी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर बेखौफ और बेइख्तियार लड़की है। यकदम से राजी का पारा हाई होने लगा। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? उसने तेज़ लहजे में पूछा तो वो सीधी होकर बैठ गई। बैठी हूँ, निहायत इत्मीनान से वो बोली तो वो बेहद हैरान हुआ। क्या इस लड़की को खुद पर और दूसरों पर इस कदर एतमाद है कि ये अपना अच्छा या बुरा भी नहीं सोचती? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब दादू घर ना हो तो मैं यहाँ ना आया करूँ। राजी की बात पूरी करने से कबल उसने पूरी कर दी। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा तो वो हंस पड़ी। डर? किससे? राजी उसे रिलैक्स देखकर गहरा सांस लेकर रह गया। मैं घर में अकेला हूँ, वो ज़रा रुक रुक कर बोला। सो व्हाट? वो इतनी ही बेपरवाही से बोली। मुझे खुद पे एतमाद है और दूसरों को भी अच्छे से जानती हूँ। ओह! राजी बगौर उसके पुरएतमाद अंदाज को देखते हुए कमरे में रखी छोटी सी फ्रिज के पास गया। अंदर से कुछ निकाल कर गिलास में उंडेला और साथ ही उसमें आइस क्यूब्स भी डाले। इतनी सर्दी में आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो भी आइस डालकर? वो खासी हैरान हुई थी। इट्स ओके, सर्दी से बचाव के लिए ही है ये। वो बहुत ठहरे हुए अंदाज में फ्रिज बंद करके उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए सिप लेने लगा। वो धीरे से मुस्कुराई। पहली बार सुना है कि कोल्ड ड्रिंक सर्दी से बचाती है। राजी उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। तुम्हारे डैड सुना है ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की? राजी ने इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में पूछा कि एक लम्हे के लिए तो वो समझ नहीं पाई, मगर जब समझी तो यकदम उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। ये उसने हकलाते हुए मशरूब की तरफ इशारा किया। सर्द ममालिक में इसके बगैर गुजारा नहीं होता, वो बोला तो उसके लहजे में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।